بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ڈرائیں، وارن کریں، خبردار کریں۔ اب خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور نبی کی کیفیت بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے ایک بہت کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہو اور اس پہ ایک بچہ ہے اور وہ کرالنگ کرتا ہوا آ رہا ہے اور بالکل وہ ایج پہ پہنچ جائے اور وہاں پہ نیچے اس کی ماں کھڑی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس کے ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ ماں کو پتہ ہے کہ اگر اس کی ایک نیکسٹ جو مومنٹ ہے وہ اس کو نیچے گرا دی اور بالکل یہ چور چور ہو جائے گا، تو یہ کیفیت ہوتی ہے نبی کی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا باخ نفسک اللہ یکون مومنین، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو پگھلا دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو حضور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اہتمام کرتے ہیں اور یہ ذمہ داری آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ کی عمر آلموسٹ کوئی 13 سال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑی ایک زبردست دعوت ہے، اور اس میں کھانا اگرچہ کم ہے لیکن حضور کی برکت سے، اور آپ نے جب خود ہی پہلے تھوڑا سا تناول فرمایا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے سب نے خوب سیر ہو کے کھایا۔ اب اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا پیغام ہے وہ تمام جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کے سامنے رکھا، اور ہر قبیلے کے جو ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا فرد ہے، تو اس کے نام سے قبیلے کو پکارا۔ جیسے رب میں روایت ہے کہ اے بنی عبد المطلب، اے بنو زہرا، اے بنو حارث، یعنی اس طرح حضور نے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اور یہ دین حق ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یقیناً بات سارے لوگ سن رہے تھے اور کوئی اس دعوت میں کھڑا نہیں ہوا کہ حضور کا ساتھ دے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگرچہ میں ظاہراً تو کمزور ہوں اور میں عمر کے اس حصے میں بھی نہیں ہوں جیسے یہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کندھے پر، شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ علی میرا بھائی بھی ہے اور میرا رفیق بھی ہے، دوست بھی اور مددگار بھی ہے۔ خیر، ایسا نہیں تھا کہ سارے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان سب نے انکار کر دیا۔ اس میں جو سب سے بڑا انکار کرنے والا تھا وہ ابو لہب تھا، اور وہ گویا کہ وہاں سے نکل بھی گیا اور اس نے کچھ جملے بھی کہے کہ نعوذ باللہ آپ کے لیے ہلاکت ہو، اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور اس صورتحال پر قدر غم زدہ بھی تھے۔ تو قرآن مجید کی وہ بڑی مشہور آیت پھر نازل ہوئی، بلکہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے جو ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کا اقتدار، مال، دولت، سب کچھ گویا کہ ختم ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی جو اس نے کمایا وہ سب کچھ ہوا ہو گیا، ختم ہو گیا، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ عنقریب ایک بھڑکتی آگ جو ہے اس میں ڈال دیا جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی مونج کی رسی ہوگی اس کے گلے میں۔ تو یہ پوری صورت جو ہے پھر وہ ابو لہب کے اگینسٹ نازل ہوئی، لیکن اس ٹائم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی قریبی لوگ بڑے مسلمان بھی ہو چکے تھے، جن میں اگر میں خواتین کی بات کروں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، تو بعد میں جو ان کی زوجہ ہیں سیدہ ام فضل، تو وہ مسلمان ہو چکی ہیں، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو پہلی خاتون مسلمان ہوئی تو حضرت سیدہ ام فضل تھی۔ اسی طرح ایک آپ کی سگی اور بہن ہے حضرت سیدہ میمونہ، وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، اور دو آپ کی سٹیپ سسٹرز ہیں اور وہ بھی مسلمان ہوتی ہیں۔ ان میں ایک سیدہ اسماء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بعد میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، ان کا نکاح بھی ہوا۔ حضرت جعفر طیار خود اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور کے چچا زاد حضرت زبیر جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور اسی طرح آپ کی پھوپھی ہیں امیمہ، تو ان کے جو دو بیٹے ہیں عبداللہ بن جہش اور عبید اللہ بن جہش جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔
تو یہ جو دعوت ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں، رشتہ داروں کو دعوت بھی کہتے ہیں، اس کا اگرچہ وہاں پہ ظاہری طور پہ تو یہی صورتحال نظر آ رہی تھی کہ ابو لہب نے وہ پوری محفل خراب کر دی ہے، لیکن آگے چل کے اس کے جو نتائج نکلے وہ بڑے شاندار نکلے، اور خاندان کے اور قبیلے کے کئی لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام کے دامن پناہ میں آتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسلام کے اس ابدی پیغام کو انسانیت تک پہنچا سکیں جو رسولوں کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔